اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس تشریف فرما تھے، وہ حضرت عائشہ خود تھی جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ نے فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر آپ نے بٹھایا اور پھر آپ نے ان سے بات چیت کی تو آپ نے ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، پھر دوبارہ آپ نے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی تو بیٹی، رشتے کے لحاظ سے عمر میں بڑی تھی، عمر میں بڑی تھی تو ادب عمر کا ملحوظ رہتا تھا۔ حضرت عائشہ نے معلوم تو کیا، لیکن جب انہوں نے بتانے میں سکوت اختیار کیا تو دوبارہ معلوم نہیں کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا پھر معلوم کیا تو کہا کہ اب بتاؤ گی۔ پھر فرمایا کہ جس وقت ابا حضور نے پہلی مرتبہ مجھے کچھ کہا میں روئی تو آپ نے فرمایا تھا اے فاطمہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو آپ رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ اس کے بعد جلد ہی تم میرے پاس آنا ہوگی۔ پھر آپ خوش ہوئی اور پھر اس اعتبار سے کہ آپ کو اپنی آخرت کے انجام کی فکر ہوگی، آپ نے ایک جملہ اور فرما دیا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، کہ کیا تجھے یہ بات راضی نہیں کرتی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، یہ ایمان والی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ ایمان والی عورتوں کا جو لفظ ہے یہ اس معنی کرے کہ بہت سی روایات کے اندر کچھ عورتوں کا استثناء ہوا ہے کہ آپ ان کی سردار نہیں ہیں، جن میں ازواج مطہرات ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، وہ اس میں شامل نہیں، ان کی سردار نہیں ہوگی۔ ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی سردار نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں حضرت آسیہ بنت مزاحم کا بھی ذکر ہے، جامع صغیر کے اندر علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر ایک روایت یہ ہے کہ آسیہ بنت مزاحم بھی اس میں شامل ہوگی کہ ان کی سردار نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا جنت میں جانے کے بعد، تو احترام کے اعتبار سے بڑی ہو جائے گی، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ تمام روایات اس بات کو بالکل 100% ثابت کر دیتی ہیں، اور اللہ کے کلام کی وہ آیت اور یہ احادیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بے حد مقرب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اور اس کے بعد ایک روایت ہے مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے، جو شخص اس سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا، یہ روایت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو جتنا قرب دیتے ہیں ان پر اتنا حال ڈالتے ہیں، ان کو اتنا امتحان دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام مقرر ہیں، لیکن سب سے قریب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے معظم نبی ہیں۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد ولقد اخفت فی اللہ ولا یخاف احد، کہ اللہ کی دین کے لیے جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچی، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنے حال آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑے غمگین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غمگین معلوم ہو گئے، فرمایا حسین کی شہادت دیکھ کے آیا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی دونوں نواسے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لاڈ فرماتے تھے،
اتنا لاڈ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز میں جماعت کی فرض نماز ادا ہو رہی ہے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کے دونوں نواسے آئے اور آپ کے اوپر چڑھ گئے۔ صحابہ کرام اور آپ سجدے میں ہیں، اب سجدے سے اٹھنے کی حالت پیدا نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے سوچا اللہ والا کہیں آپ اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ایسے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرات حسنین آپ کے اوپر ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ میں ہٹاؤں۔ اب چونکہ جب سجدہ سنت کے مطابق لمبا ہوتا ہے تو ان سائیڈوں سے پیچھے کا نظر آتا ہے۔ آپ نے ایسے ہاتھ کر کے اشارہ کیا نہیں رہنے دو، جب تک وہ کھیلتے رہے آپ سجدے میں رہے، پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن کے اندر حضرات حسنین کے ساتھ ہیں اور آپ ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اوپر بٹھا کر گھما رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو فرمایا کتنی بہترین سواری ہے جو حضرات حسنین کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کتنے بہترین سوار ہیں جو اس پر بیٹھے ہیں، کتنے بہترین سوار ہیں جو اس پر بیٹھے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ سامنے سے دونوں بچے چلے آ رہے ہیں، بڑی تیزی سے رفتار کے ساتھ چیرتے ہوئے لوگوں کو پہنچے، دونوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لا کر منبر پہ بٹھایا، دوبارہ سے خطبہ شروع فرمایا۔ یہ آپ کو اپنے نواسوں سے محبت تھی، اور اس معنی پر محبت زیادہ تھی کہ یقینی طور پر علم تھا کہ اللہ کے مقرر ہے۔ دنیاوی طور پر محبت نہیں تھی کہ پوری رشتے کی محبت ہے، اللہ کے مقرر ہے، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ اور آپ نے جو میری روایت کبھی جملہ پڑھا تھا کہ آپ اللہ سے خود فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں فَأَحِبَّهُ، اللہ کو آپ درخواست فرما رہے ہیں اے اللہ آپ ان سے محبت فرما لیجیے، اور جو بھی ان سے محبت کرے گا قیامت تک آپ اس سے بھی محبت فرما لیجیے۔ یہ آپ کا ان کے ساتھ رویہ ہے، اور پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، خلافت کا نظام چلتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، اور 6 مہینے کی خلافت کے بعد آپ نے خود اس معنی کر کے امت کے اندر کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی حیات میں فرمائی تھی کہ حسن 2 لوگوں کی اختلاف میں صلح کرانے والا ثابت ہوگا۔ تو جو اختلاف ہوا اس میں آپ نے اپنی خلافت سے جب استعفیٰ دیا، دست بردار ہوئے، تو وہ اختلاف ختم ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتفاق رائے خلیفہ منتخب کیا گیا۔ لیکن فرق ایک تھا، دونوں صحابی ہیں، قابل احترام ہیں، ہرگز کسی کی نیت میں کھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرق پھر بھی ایک تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے تھے بغیر کسی کوشش کے بنے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوشش کو دخل تھا، اس کے اندر افراد سازی کا ماحول بنایا گیا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلافت راشدہ 4 لوگوں تک محدود بیان کی جاتی ہے، حقیقتاً خلافت راشدہ 5 لوگوں میں بیان کی جاتی ہے، اس میں 5ویں شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے اس وقت 29 سال 6 مہینے ہوئے تھے، اور 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ بنے تو 30 سال مکمل ہوئے۔ اس لیے خلافت راشدہ کو اکابرین اہل سنت والجماعت 5 افراد میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بنے، اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو پھر زیادہ اختلاف پڑا۔ اس سلسلے میں پھر کوفہ کے اندر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے اپنے قاصد کو وہاں بھیجا وہ بیعت کرے،
وہاں پر ماحول سازگار پایا، اور ماحول یقیناً سازگار تھا، لیکن جب آپ مدینے سے نکل چکے اور اس کے بعد جو آپ کے قاصد وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور 4000 لوگ تقریباً بیعت کر چکے ہیں، اور نماز پڑھتا ہوں تو مجمع میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی بیچ گورنر تبدیل کیا گیا کوفہ کا، اور ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا۔ اس کی نیت میں نفاق تھا۔ اس نے آنے کے بعد سارے افرادوں کو توڑنا شروع کر دیا، ختم کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینے سے نکل چکے تھے، اب وہ راستے میں ہیں، اور جو قاصد آپ نے بھیجے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اب جو ان کے اہل خانہ ساتھ میں ہیں وہ غصے میں ہیں کہ ہمیں موت کا بدلہ چاہیے، جنہوں نے ہمارے آدمی کو شہید کیا ہے، ہم ان کو اس کا جواب دیں گے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصرار میں اب نبی کے نواسے ہیں، جو نبی کے اصول ہیں وہ ان کے اصول ہیں، اب ان کو چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتے تھے، ساتھ ساتھ چل دیے۔ اب قافلہ جا ہی رہا تھا کہ کوفہ سے 40 کلومیٹر پہلے ایک جگہ پڑتی ہے کربلا، وہاں پہنچے تھے کہ ابن زیاد اور ان کے ساتھ موجود تقریباً 4000 کی جماعت نے آپ کو وہاں روک لیا۔ نہ انہوں نے آگے جانے دیا کہ آپ جا کر یزید سے بات کریں اور کچھ معاملے کا حل ہو، اور نہ ہی روکنے دیا۔ وہاں جنگ کا ماحول ہو گیا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ ان کا مقصد اس جماعت سے لڑنا نہیں ہے، ان کا مقصد تو میں ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ رکاوٹ محسوس ہو رہے تھے ان لوگوں کو، اب انہوں نے سوچا کہ میں ان کا نشانہ ہوں، یہ لوگ کیوں پریشان ہوں گے۔ 9 محرم الحرام رات کے وقت آپ نے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ اس کے بعد تمام موجود لوگوں سے کہا ان لوگوں کا مقصد مجھے ختم کرنا ہے، آپ لوگ ان کا مقصد نہیں ہے، اور میں نے چراغ گل کر دیا، آپ میں سے کون جائے گا کون نہیں جائے گا مجھے نظر نہیں آئے گا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں خوشی سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن ان میں سے کسی نے جانے کے لیے نہیں گئے، سب کے سب ڈٹے رہے۔ ایک کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ ہماری ایک جان ابھی قربان ہے، کاش کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی، ہر جان قربان کر دیتا۔ اب ہم نہیں جائیں گے، ہم یا تو آپ کے ساتھ فتح میں ہوں گے یا آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ اس طریقے پر وہ قافلہ جمع رہا۔ اگلی صبح ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اونگ سی آ گئی، آنکھ کھلی، ہنسنے لگے۔ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، فرماتی ہیں یہ ہنسنے کا موقع ہے، آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ فرمایا مجھے ہنسی آئی ہے، میرے خواب میں ابھی اونگ لگنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نانا جان تشریف لائے، اور فرمایا حسین میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ جب دونوں مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا آپ میرے سامنے شہید ہوں گے، مجھے برداشت نہیں آتا، آپ مجھے جانے دیں۔ وہ گئے، کئی کو جہنم رسید کیا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ لڑے، شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے دوسرے بیٹے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے تمام گھر خاندان کے لوگ، تقریباً 18 اہل بیت کے وہ افراد تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اہل بیت کے 18، اور اس کے علاوہ جو امت مسلمہ کے باقی افراد تھے کل ملا کر 72 تھے، اور سامنے 3000 کے قریب کا لشکر، اور اگر پورے افراد ملائیں تو 4000۔ کچھ ہوتے تیمارداری میں لگے ہوئے تھے،
لیکن سب ملا کر رہتے تھے. آپ کے جب دوسرے بھتیجے شہید ہوئے تو انہوں نے شہید ہونے سے پہلے لفظ کہا یا ماں، اے میرے چچا. وہ جملہ یہاں آ گیا. فوراً دوڑے ہوئے گئے، جو آس پاس سے سب کو قتل کیا. اس کے بعد اس بچے کو مخاطب کر کے کہا آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج بات قبضے سے باہر ہے، آج تو قربانی کا دن ہے، آج تو اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قربان کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اصل میں اللہ کے مقرب ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی ہے. جو جتنا قریب ہے اتنا قربانی کا اس کا ذمہ ہے. پھر آپ کے تمام رفقا شہید ہوتے گئے. آخر میں 2 بچے. ایک تو آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود، ایک آپ کے 2 سال کے چھوٹے سے بیٹے حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ، جو اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ پیچھے تھے. جب آپ تنہا کھڑے رہے پھر آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں عبداللہ سے ملوں. آپ نے اپنے بچے کو بلایا، اپنے ہاتھ میں لیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کے لبوں کو بوسہ دیا. اس کے بعد کچھ دیر ایسے رکھا، اشاروں میں باتیں کی. بات کر ہی رہے تھے کہ انہی میں سے ایک ملعون بدبخت جس کا نام تھا شمر، اس نے نیزے کا نشانہ لگایا. اللہ چاہتا وہ ہٹ بھی سکتا تھا لیکن اللہ کو قربانی مطلوب تھی. بات کر ہی رہے تھے کہ وہ نیزہ آیا سیدھا اس بچے کی جو گردن یوں بات کر رہی تھی. دوبارہ نکلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس کو ہاتھوں میں اس خون کو ایسے اچھال دکھا یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما. پھر اس کے بعد آپ جب تنہا رہ گئے تو پھر شمر جو اس مد مقابل جماعت کا سپہ سالار تھا، اس نے اپنے لوگوں کو باخبر کیا، جھنجھوڑا، بلکہ بہت بھاری گالیاں دی اور اس کے بعد کہا کہ کچھ کرو. تو ان میں سے ایک زرع بن شریک تمیمی، اس نے پہلا تیر آپ کو مارا جو یہاں آ کے لگا، آپ گر گئے. اس کے بعد ایک شخص جس نے آپ کو پکڑا، آپ کے بال مبارک کو پکڑا، جس کا نام تھا سنان بن انس. شیعہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ سنان بن انس جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیٹا. یہ غلط ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ کوئی اور انس ہے جن کا یہ بیٹا ہے. اس نے آپ کو پکڑا اور پھر اس کے بعد جب اس نے چاہا کہ آپ کی گردن کو تن سے جدا کرے، اس کی ہمت نے جواب دے دیا. پھر یزید کا بیٹا خولہ بن یزید، وہ خبیث ملعون خنزیر آیا، اس نے آپ کی سر کو پکڑا، تلوار لی اور سر کو تن سے جدا کر دیا. اور پھر یہ 72 کے 72 سر 72 نیزوں پر لگے ہوئے تھے اور ان کے تنوں کو بغیر کسی غسل کے، بغیر کسی کفن کے، بغیر کسی نماز جنازہ کے، بغیر کسی دفن کے یہ چھوڑ دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی وہ بیٹیاں جو امت کا سب سے بڑا سرمایہ تھی، ان عورتوں کو اپنے ساتھ لیا گیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. 40 کلومیٹر کا یہ فاصلہ اور ان کو لے کر روانہ ہوا گیا. وہ سب جن کو اللہ کے نبی نے بوسے دیے تھے وہ ریگستان کے اندر تپ رہے ہیں، ان کے جسم سرخ ہوئے ہیں، جن کو یہ آسمان کا تمام طبقہ جو ملائکہ کا موجود ہے گواہی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. سورج اپنی حالت پر ہے اور اسی دوران میں جب یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، بیچ میں نماز کا وقت ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر سے کہا جو مد مقابل کا سپہ سالار تھا
کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، اس نے منع کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا آدھے لوگ لڑیے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے لڑتے رہے، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے یہ لوگ لڑے، پھر وہ نماز پڑھنے لگے۔ یہ پیغام اس دوران بھی پہنچایا۔ ہمارے یہاں 2 دکان کے گھاٹ پڑ جائے نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک پریشانی آ جائے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ، اور زبانی جمع خرچ سے حضرت حسین کے ہم محبت کے دعویدار بن جاتے ہیں۔ اگر اس روئے زمین پر، اگر بالفرض والمحال اس روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا جب اللہ کسی سے نماز پر پوچھ نہ کرتے تو وقت تھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے اندر لڑ رہے تھے، اور جن کا پانی بھی کئی دن سے بند کیا ہوا تھا۔ اللہ جانے مٹی کا تیمم کیا تھا یا اپنے خون سے وضو کیا تھا، اللہ جانے۔ اسی حال میں نماز پڑھی گئی، اسی حال میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے، اور ابن زیاد نے آپ کے چہرے پر ایک بیت سے اشارہ اس طرح ٹچ کیا اور آپ کو اس طرح ہلایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرمانے لگے او ملعون، اس چہرے کی بے حرمتی مت کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو غصہ لیتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جن لوگوں نے جان تک نہیں بخشی وہ کیا چھوڑ سکتے تھے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کی آل کی بیٹیوں کو سڑکوں پر چلا دیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، تو ان کے لیے اور کیا بچا تھا؟ یہی اس صورتحال بعینی ہی جب پیش کیا گیا یزید کے سامنے آپ کے سر مبارک کو، وہاں صورتحال سیم ہوئی، اس نے بھی ایسے ہی حرکت کی۔ اس وقت میں حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا او ملعون، اس چہرے کے ساتھ بے حرمتی مت کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو بردہ اسلمی یہ بھی بہت اہم صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ جو یزید ہے اس کا سب سے بڑا گناہ، لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے قتل نہیں کیا، قتل نہیں کیا، آپ کی حکومت میں قتل ہو رہا ہے، آپ کے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ قتل کر دیا گیا ہے اور شہید کرنے والے یہ ملعون 4000 کی جماعت ہے، تم نے ان کے سامنے سزا کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ تمہاری بے حرمتی کا عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بے حرمتی اور ان کا انکار کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام سے بغض کو کفر کے ساتھ جوڑا گیا، جو اسے بغض رکھیں گے وہ کافر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اہل تشیع ہو گئے ہیں، شیعہ حضرات ہیں، یہ کافر ہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی بے حرمتی اسلام کے اندر بالکل برداشت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن میرے محترم بزرگ دوست و عزیزو، ہمیں ان اہل بیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے سے محبت کرنی ہے، بے حد محبت کرنی ہے، لیکن اس محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو لے کر چلیں، ان کے طریقے زندگی کو اپنائیں، ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ جب وہ لوگ اس میدان کے اندر نمازیں نہیں چھوڑ سکتے تو ہم لوگ اپنے گھروں پر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنی دکانوں پر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنی زندگی کو خلاف سنت گزار سکتے ہیں؟ ان کی اصل اتباع تو یہی ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو زندہ کریں، ان کے طریقے پر چلیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے صرف ایک لفظ یہ کہنا تھا کہ بیعت کرتا ہوں میں یزید کے ہاتھ پر، سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، آپ کی تعلیمات کو سن کر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ کسی جو لوگ حق کے خلاف ہیں ان کے حق کے خلاف میں تعاون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی مخالفت ہو، چاہے اس میں کسی حد تک بھی اترنا پڑے۔ آج ہمارے یہاں اگر شادی میں لال خط لکھا جا رہا ہے تو چپ رہے گا، کہیں ناراض نہ ہو جائے، مانڈا کرنے کچھ نہیں کہنے کا، ناراض نہ ہو جائے۔ بچہ
خلاف دین کام کر رہا ہے کچھ نہیں کہنے کا، نماز نہیں پڑھ رہا، اگر تو بھی نماز کے لیے لوگ بچہ ہے بگڑتا ہے، ذرا سی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین پر مر مٹے، اپنی جانیں قربان کر دی، اور ہم صرف ذرا سی ناراضگی کے لیے، حالانکہ اللہ کو راضی کرنے میں ہزار ناراضگیاں برداشت ہو سکتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ راضی نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوست و عزیزو، ہم اپنے صحابہ کرام کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کو بیان کرنا، اور اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان سے محبت کرنا، لیکن محبت کرنے میں طریقہ وہ اختیار کرنا جو اللہ کے نبی محبت کرنے کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ نہ تعزیہ نبی سے ثابت ہے، نہ علم اٹھانا نبی سے ثابت ہے، نہ اس قسم کے تمام رسومات و بدعات۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی صحابہ شہید ہوئے، آپ کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، لیکن آپ نے کوئی ایسا شوق نہیں بنایا۔ جیسا غم اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، ایسا غم بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ غم وہ بنانا ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح ہے، اور اصل تو یہ کہ وہ اللہ کے یہاں ہے اور بہت اعلیٰ مقام پر ہے، اور ہم سب کو ان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو ان کے قریب کرنا ہے، اور جو ہم جب ان سے محبت کریں گے، ان کی اتباع والے اعمال کریں گے، اللہ ہم سب کو آخرت کے اندر ان کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ چونکہ جو شخص جس سے محبت کرے گا، جس کی اتباع کرے گا، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل بیت سے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے خوب محبت کی توفیق عطا فرمائیں، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔